شادی اور نکاح نہ کرنے کے بارے میں بہت سے بزرگان دین کی بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے بھی زندگی ایسی گزار دی تھی۔ اس سلسلے میں حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نکاح میری سنت ہے اور وہ مجھ سے نہیں ہے جو نکاح نہ کرے۔ یہ الفاظ آخری حد تک لے جاتے ہیں۔ ایک شخص جس نے شادی نہیں کی لیکن اس کی اولاد بھی نہیں ہے تو اس کے ترکے کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے بھیا، شادی کرنا بھی مختلف درجات رکھتا ہے۔ آپ اس کی کوئی مثال لے لیں، مثلا سلام کرنا یہ مومن کے حقوق میں سے ہے، جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے باوجود فقہا نے لکھا ہے کہ کسی آدمی نے آ کے سلام کیا اور آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ سلام نہیں ہے، اس کے بعد اس نے اپنی کوئی ضرورت میرے سامنے رکھنی ہے یا بھیک مانگنی ہے یا کوئی چیز، تو اس سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ وہ سلام اس لیے نہیں ہے، وہ سلام اس لیے ہے کہ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ اور میری ضرورت کو پورا کرو۔ اسی طرح واجب اور واجب کے بعد ایک ایسا درجہ آ گیا جب سلام کا جواب نہ دے تو کوئی حرج نہیں، اور ایک درجہ یہ بھی ہے کہ سلام کا جواب دینا ہی حرام ہے۔ مثلا ایک آدمی غلط کاموں میں ہے اور وہ آ کے سلام کرتا ہے اور کوئی اسے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیتا کہ اس پہ ظاہر کر سکے کہ تمہاری یہ حرکت جو ہے نا، اس کے بعد سلام کے جواب نہیں ملتے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا کرتے تھے، تو اب وہ وجوب کہاں ہیں؟ اب تو نہ دینا اس لیے کہ اسے احساس ہو کہ کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، اور پھر جب وہ آیا تو آدمی ٹھیک تھا، اس کی جو بات تھی ختم ہو گئی تھی، تو آپ نے جواب بھی دیا اور اسے مرحبا بھی، یعنی اس کی ترغیب کی، اس کو اچھی طرح سے پیش آئے، بٹھایا۔ اگر یہ مثال ذہن میں آ گئی ہو تو اس کے بعد اگلی چیز شادی ہے۔ شادی حرام ہے۔ وہ شخص جو مرضی کرے اور جس جنسی گناہ میں پڑے وہ جانے اور خدا جانے، کوئی اسے شادی کی اجازت نہیں دے سکتا جس لڑکے کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے۔ اسے غصے پہ قابو نہیں ہے تو دوسروں کی زندگی کیوں برباد کرتے ہو؟ کل لا کے اسے طلاق دینی ہے، اسے مارنا ہے، اس کی توہین کرنی ہے۔ نتیجہ یہ کہ اپنا خاندان بھی تباہ اور وہ بھی تباہ خاندان، اور اس لڑکی کا رشتہ ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون جانتا ہے۔ اس شخص کے لیے نکاح حرام ہے، چاہے اس کے بعد جا کر وہ منہ کالا کرے یا جو کچھ بھی کرے، وہ جانے اور اس کے کام جانے، کیونکہ وہ اس کا انفرادی فعل ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بدکاری، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ جو بھی مرد و عورت کرتے ہیں صرف اللہ کا حق ضائع کرتے ہیں۔ لڑکی شادی شدہ ہو یا کنواری ہو، لڑکا شادی شدہ ہو یا کنوارا ہو، یہ دونوں جب بدکاری کے عمل سے گزرتے ہیں تو یہ صرف اللہ کا حق ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ شوہر کا کوئی حق ضائع ہوتا ہے، نہ بیوی کا کوئی حق ضائع ہوتا ہے، خالصتاً اللہ کا۔ اسی لیے اس میں توبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کیسز، کبھی اسے نہیں پھیلایا، فرمایا جاؤ توبہ کرو، یعنی اللہ کا حق توڑا ہے نا، اللہ کے حق کو تم نے خراب کیا، اللہ سے معافی مانگو، بس ختم ہو گئی بات۔ تو شادی اس شخص کے لیے حرام ہے جس کو غصے میں قابو نہ ہو۔ ایسا شخص جو جانتا ہو کہ میری کوئی کمائی ہی نہیں ہے، بیوی کو لا کے اور مصیبت میں ڈال رہے ہیں، پھر بچے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، فاقہ ہی ہوں گے نا، نہیں کرنی چاہیے شادی۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس زندگی کی سہولیات موجود ہیں، نہ اسے پیسے کی اتنی فکر ہے، کما رہا ہے اور اخلاقیات میں ہے، نہ اسے غصے کا مسئلہ ہے ایسا، وہ اگر شادی نہ کرے تو گناہ گار ہوگا، واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک ہے جس کے پاس ساری چیزیں ہونے کے باوجود اسے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہوئی نہ ہوئی نہ ہوئی۔ ہمارے زمانے میں اگر وہ شافعی فقہ پہ عمل کرے کہ شافعی فقہا دین کے علم کو اور عبادت کو نکاح پہ افضلیت دیتے ہیں، یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں نکاح وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں دین کے علم میں لگے رہو، علماء کم ہو گئے ہیں، لہٰذا نکاح نہ کرے بہتر ہے۔ ہمارے زمانے میں شوافع کے قول کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ فتویٰ اس پہ ہے، دینا چاہیے، اس لیے کہ وقت ہی ایسا آ گیا ہے، خواتین اور بچے اور یہ وہ، ایسا شخص بیچارہ بڑا مصیبت میں مشکل میں پڑ جاتا ہے اور علم تھوڑا ہی رہ جاتا ہے پھر۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے احکامات تفصیلی کیا ہیں، تو ان دو مثالوں پر غور کر لیا جائے۔